خداوند تیری حضوری میں تیرے خادم کو رکھ دیتا ہوں. میں ایمان لاتا ہوں کہ اپنے خادم کا تم ہو کر بولے گا, تو اپنے خادم کا ذمہ لے گا, اور باقر کی تحریک اور رہنمائی آج خدا تیرے بندے کی زندگی میں نظر آئے گی, اور کلام کا بیج آج دلوں کی زمین پر بویا جائے گا, اور خدا کثرت کے ساتھ پھل آئے گا. خدا میں تیرے خادم کو, تیرے منصوب کو تیرے زوراور ہاتھ میں دیتا ہوں, تاکہ اپنے بندے کو استعمال کرے اور آپ کا نام عزت و جلال پائے. آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے جلالی بزرگ نام میں یہ دعا مانگتے اور پاتے. ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے, آپ کی زوردار تعلیم میں خدا کے خادم پاسٹر شباز پال کو دعوت دیتا ہوں, وہ سامنے آئے گی اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے. خداوند یسوع مسیح کے جلالی قدوس نام میں آپ سب خدا کے خادموں کو میری طرف سے سلام. جون کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے, اور میری دعا ہے جس طرح خداوند گزرے مہینوں میں ہمارے ساتھ رہا, اس نے ہمیں برکت دی. یہ جون کا مہینہ بھی ہمارے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے اور ہماری کلیسیاؤں کے لیے باعث برکت رہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی کتاب ہے دوسری, اس کا 5واں باب. 2 کتابیں ہیں سلاطین کی, پہلی اور دوسری, اور ان دونوں کتابوں کے اندر 2 مرد خدا کا ذکر ہے, اور یہ دونوں ہی ایسے زبردست مرد خدا ہیں جنہوں نے اسرائیل کے اندر خدا کے نام کے جھنڈے گاڑے. اور یہ دونوں ایسے مرد خدا ہیں جن کو بائبل مقدس نے ایک جیسا ٹائٹل دیا ہے. ایک کا ذکر ایلیا کا ہے, اور دوسرے کا ذکر الیشا نبی کا ذکر ہے. ایلیا کا کہا جائے تو یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے, ایلیا ہمارا ہم طبیعت ہماری ہی طرح کا تھا, پر اس کو دوسرے لیڈروں سے زیادہ سبقت کہہ لیں, معمولی کہہ لیں, حضوری کہہ لیں, یا خدا کی قربت کہہ لیں, اس لیے یہ ساری چیزیں اس کے حق میں تھی کیونکہ وہ مرد دعا تھا, دعا کرنے والا خدا کا خادم تھا. دعا کی کئی چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن یاد رکھیے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی خدمت کو بابرکت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام دعا کا ہے. ہم زیادہ خود بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, لوئی میں بڑا پاج کے کام کر رہا ہوں. کسی نے کہا جب آپ خود بھاگتے ہیں تو آپ خود بھاگتے ہیں, پر جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں پھر خدا کام کرنا شروع کرتا ہے. ایلیا تو دعا کرنے والا شخص ہے, اس کو کہا جاتا ہے آگ والا نبی. اور یہ تو اخیب سے ایسی بات کہتا ہے, اخیب جس خدا کے آگے میں کھڑا ہوا ہوں جب تک میں نہ کہوں آسمان سے بھی نازل نہ ہو. 3 بار آسمانوں سے آگ آئی, اور شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو بھی یہی کہا, انہوں نے تجھے قبول نہیں کیا, ہمیں بھی حکم دے کہ ہم بھی آسمان پر ان کے لیے کیا مانگے. اور اس نے کیا دیا, وہ وقت اور تھا, آج کا وقت کچھ اور ہے. کہہ دیا ایسا نہیں, تم نہیں جانتے تم کس روح کے ہو, تم روح القدس تم پر ہے اور تم پاک روح پانے والے ہو, اور جو پاک روح ہے وہ کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ وقت اور تھا خدا کی قدرت, خدا کے جلال, خدا کی حضوری کو ظاہر کرنے پر. ایلیا جو کہہ دیتا تھا, آپ اگر ایوب کی کتاب پڑھیں وہاں یہ لکھا ہے جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی.
اور ایلیا جو کہتا ہے اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہے۔ ایلیا کے لیے ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر، اے میرے مالک، اور دوسرا ٹائٹل ایلیا کے لیے استعمال یہ کیا جاتا تھا، اے اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور ایک اور بات بتا دوں، آپ نے پڑھی ہوگی، کئی ایسے اسرائیل کے اندر گروپ تھے، دعا کرنے والے گروپ تھے، جس کا ایلیا کو بھی وہم و گمان ہے ہی نہیں۔ پہلے سلاطین کے 19 باب میں جب یہ چٹان میں چھپا ہوا ہے نا، زلزلہ آیا ہے، آندھی آئی ہے، نہ خدا زلزلے میں ہے نہ خدا آندھی میں ہے، ہلکی سی دھیمی سی آواز آئی ہے، ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور آپ اس کی سٹیٹمنٹ سنیے، حالانکہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ اور اخیب نے کہہ دیا تھا، ایزیبل نے کہہ دیا تھا کہ جن تو نے بال کے پجاریوں کو قتل کیا ہے نا، ان کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ میں بھی تیرا سر تیرے تن سے میں الگ کر کے رکھ دوں گی۔ اور یہ ڈر گیا اور جا کے چٹان کے نیچے چھپ گیا۔ اور یہ خدا کو کیا جواب دے رہا ہے؟ کہنے لگا تو جانتا ہے خداوند، مجھے تیرے نام کی بڑی غیرت آئی ہے، بڑی تیرے نام کی غیرت آئی ہے۔ حالانکہ یہاں غیرت والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، پر یہ ڈرا ہوا ہے، یہ سہما ہوا ہے۔ خدا نے اسے آواز دی، ایلیا باہر آ، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اکیلا ہی میرا بندہ ہے؟ میں نے ابھی بھی کتنے، میں نے ابھی بھی کتنے 7,000 میں نے ابھی بھی ایسے اپنے لیے رکھ چھوڑے ہیں جنہوں نے بیل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور جنہوں نے بیل کے مذبح کو نہیں چوما ہے۔ ایلیا تو ایک دم سے حیران ہو گیا، میں سوچ رہا میں ہی سارے اسرائیل کے اندر مین آف گاڈ ہوں، میں ہی سارے کام کر رہا ہوں، پر خدا تو یہ کہہ رہا ہے میں نے 7,000 ابھی بھی اپنے لیے ایسے چن کر الگ کر رکھے ہیں جنہوں نے بیل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ چلے ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، آپ کبھی بائبل مقدس کے ہر دور کو پڑھیے، دور جیسا بھی ہو، بدی ہو، گناہ ہو، نافرمانی ہو، جیسا بھی دور کیوں نہ ہو، لیکن خدا نے ہر دور کے اندر اپنے ماننے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر دور کے اندر خدا نے اپنے کلام پر ایمان لانے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر دور کے اندر آپ کو خدا کے گواہ نظر آتے رہیں گے، چاہے وہ زیادہ تعداد میں آئیں، چاہے وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہو۔ خدا نے آج تک دنیا کے اندر اپنے آپ کو بے گواہ کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ خدا نے آج تک دنیا میں اپنے آپ کو بے گواہ کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہر زمانہ میں خدا کی گواہی دینے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ اظہار ثانی کیوں نہ ہو، تکلیفیں کیوں نہ آئے، پریشانیاں کیوں نہ آئے، اسٹیفنس جیسے لوگ پتھر کھا کھا کر سنسار بھی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی خدا کی گواہی دینے والے لوگ ہر زمانہ کے اندر موجود رہے ہیں۔ پھر بھی خدا کی گواہی دینے والے لوگ ہر زمانہ کے اندر رہے ہیں۔ کئیوں کو کاٹ ڈالا گیا ہے، آنے کے ساتھ چیر ڈالا گیا ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی، اس کے باوجود بھی خدا کی گواہی دینے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ ایلیا ایسا مرد خدا ہے جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، اور خدا نے کہا ایلیا باہر آ جا، تو ڈر رہا ہے نا موت سے، پر میرا پلان تیرے لیے کچھ اور ہی ہے، میرا پلان تیرے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ تو مر رہا ہے، تو خوف کھا رہا ہے، موت کا تجھے خوف ہے، لیکن تو مرے گا نہیں۔ میں اسے اور مختصر کر کے آگے اپنے مضمون کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ چلیے، ایلیا ایسا مرد خدا تھا، ایک نوجوان کے پاس گزر رہا ہے۔ میں کسی ٹی وی چینل پر گیا، وہ پنجاب کا تھا۔ انہوں نے کہا جی آج ہمیں اپنی یوتھ کے لیے ایسے کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر کرکٹ جو ہے وہ ہمیں ٹورنامنٹ رکھنی چاہیے، فٹ بال کے ایسے پروگرام ہمیں رکھنے چاہیے جس سے ہم اپنی یوتھ کو خداوند یسوع مسیح کی طرف کھینچنے والے بن جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہ ایک بھیجیا سی چلو کچھ نہ کچھ کرے گا، تو نے کی کیتا جنہوں تسی بھیجے انہیں کی کیتا، انہیں کی کیتا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی سوچ اور ہے، میری سوچ اور ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایلیا کہنے لگا یار کلا ہی کلا وہاں کسی اور بھی نال ہونا چاہیے، تو چلو کوئی ایسا کھیل رکھ لیتے ہیں،
ایسا کوئی پلے گراؤنڈ میں جمع کر لیتے ہیں. ایلیا کو پتا ہے یہ چیزیں تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتی ہیں. جوش ہو سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے, پر تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتی ہے. اگر دنیا میں کوئی تبدیلی کا باعث کوئی چیز بنی ہے وہ خدا کا زندہ کلام بنا ہے, خدا کا کلام بنا ہے, خدا کا کلام بنا ہے. ایلیا نے الیشا کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. الیشا کے پاس سے گزر رہا ہے, اپنی چادر ہی اس پر ڈالی ہے, اپنی چادر ہی اس پر ڈالی ہے. آپ بائبل میں پڑھیے تاکہ لوگوں پر, مرد خدا پر اگر مسا ہوتا ہے تو ان کے کپڑوں پر بھی مسا ہوتا ہے, ان کے پورے جسم پر مسا ہوتا ہے, ان کی ایک ایک چیز پر مسا ہوتا ہے. پالوس خیمہ دوزی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں, آئیے جی بیماروں پر دعا کرنے کے لیے ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. شاید وہ نہیں جا سکتا, کئی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن وہ پالوس کے کپڑوں پر, رسولوں کے کپڑوں سے اپنے رومال لگاتے ہیں, جا کے بیماروں پر رکھ دیتے ہیں. بیمار شفا پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں؟ بیمار شفا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مسا ان کے اوپر ٹھہرا ہوتا تھا, خدا کی زوری ان کے اوپر ٹھہری ہوتی تھی. اور الیشا کے اوپر جو چادر ہے, یہ واقعہ بائبل میں کئی بار ہم نے سنایا, کئی بار ہم نے پڑھا. ایک عورت ہے 12 برس سے خون جاری ہے, پیچھے سے آئی ہے, اس نے مسیح کی پوشاک کو چھوا ہے اور یسوع رک گیا ہے. شاگردوں سے کہنے لگا, بھیڑ, کہنے لگا کس نے مجھے چھوا ہے؟ کہنے لگا بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور تو کہہ رہا ہے کس نے مجھے چھوا ہے؟ خداوند نے صاف وہاں پر کہہ دیا, یہ جو میرے اوپر گرنے والے ہیں نا, ان میں کسی کے اندر ایمان نہیں ہے, پر یہاں پر وہ بھی ہے جس نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے. وہ رک گیا وہاں پر, کس نے مجھے چھوا ہے. وہ عورت اس کے 12 برس سے خون جاری تھا, آگے آئی ہے, سامنے آئی ہے, اعلان کیا, خداوند میں نے پیچھے سے آ کر آپ کی پوشاک کو چھوا ہے. آپ اگر زبور کی کتاب پڑھے, وہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نور کو پوشاک کی طرح اوڑھ لیتا ہے, پہن لیتا ہے, اور اس نے چھوا ہے, اس نے چھوا ہے, ایک دم سے کچھ ہوا ہے, ایک دم سے کچھ ہوا ہے. یسوع کے اندر سے قوت نکلی ہے, قدرت نکلی ہے. دراصل یہ عورت, دراصل یہ روحانی معنوں میں یہ عورت ایک کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے. آج جو کلیسیا مسیح کو چھوتی ہے, پھلدار وہی کلیسیا ہے, بابرکت وہی کلیسیا ہے, پھلدار وہی کلیسیا ہے, بابرکت وہی کلیسیا ہے. اور اس نے اپنی چادر الیشا نبی پر ڈال دی ہے. ایلیا نے الیشا پر چادر ڈال دی ہے. 12 جوڑی بیل ہے, 12 جوڑی بیل ہے. اور یہ الیشا نبی جو ہے, یہ سب سے پیچھے والے 12ویں جوڑی بیل کے ساتھ یہ خود ہے. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہل چلا رہا ہے, یہ ہل چلا رہا ہے 12ویں جوڑی بیل. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میں لیڈر, مینوں سب تو آگے ہونا چاہیے, میں لیڈر, مجھے سب سے آگے ہونا چاہیے. اور اس لیڈر کو دیکھیے جس نے الیشا کے ایلیا کے بعد جس نے لیڈرشپ کے اندر آنا ہے, اس کا سٹارٹ دیکھیے, یہ پیچھے ہے, یہ 12ویں کے پیچھے ہے. اور اگر آپ کھیتوں کے اندر ان کی اگر آپ کو معلومات ہو نا, تو آپ کو پتا چلے جو پیچھے والا ہے وہ پہلے والے سے بھی زیادہ اہم ترین کام کر رہا ہوتا ہے. پہلے والا جب ہل چلا رہا ہے نا, کوئی کمی خامی رہ گئی ہے, دوسرا اسے پر کرے گا, تیسرا پر کرے گا, تیسرا رہ گئے, چوتھا رہ گئے. 12ویں کا کام ہے, میرے پتا ہے میرے تو پیچھے کوئی بندہ کوئی اور ہے ہی نہیں, اب کوئی کمی ایسی رہنی نہیں چاہیے. یہ 12ویں کے ساتھ ہے. کبھی کبھی آپ پیچھے بھی ٹھہریں گے نا, تو یاد رکھیے وہ خدا آپ کو آگے لانے کی بھی قدرت رکھتا ہے, اور آپ کو آگے لانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اور یہ 12ویں کے ساتھ ہے, یہ ہل چلا رہا ہے. اس نے وہیں پر اسے کچھ ہوا ہے, یہ وہیں پر رک گیا ہے. اور اس نے کہا ایلیا کو, ٹھہر جائیے, پہلے مجھے اپنے ماں باپ کو چھو کر آنے دے. ایلیا کہتا میں نے تجھے کیا کہا ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے قربانی کی ہے, سب کو چھوڑا ہے. ہسٹری کا کہنا یہ ہے اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ الیشا نبی ہے, اور یہ رچ ہے, مالدار ہے. آپ سوچئے 12 جوڑی جس کے پاس ہو, اور جس کی زمین ہو, جس کے کھیت اپنے ہو, کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا؟ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اور یہ سارا کو چھوڑ چھاڑ کر ایلیا کے پیچھے گیا ہے. سارا کو چھوڑ چھاڑ کر یہ ایلیا کے پیچھے گیا ہے. میرا کہنا ایسا ہے, ماں نہیں کہتے ہیں گل الیشا, مجھے پتا چلا ہے تو ایلیا کے ساتھ خدمت کرتا ہے. ہاں جی, اور خدمت کیا کرتا ہے؟
خدمت کیا کرتا ہے؟ بس نہیں، تیرا کام الیشا اینا کوئی ہے چرچ دے اندر، تیرا کام اینا کوئی ہے ایڑیے نے ہتھاں دے پانی پاویں، ایک کیڑی خدمت ہو گئی۔ دیکھیے جو کلام سنانے والے ہیں ان کے لیے اجر یقینی ہے، تو جو اس چرچ کی صفائی کرنے والے ہیں اور باہر جوتیاں اٹھانے والے ہیں ان کے لیے بھی اجر یقینی ہے۔ انہیں کہا صرف ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے۔ الیشا نے کہا ماں کیا سمجھتی ہے؟ تجھے پتا میں ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہوں، اور جن ہاتھوں پر میں پانی ڈالتا ہوں یہ عام ہاتھ تھوڑی ہے، یہ عام ہاتھ تھوڑی ہے۔ ایلیا اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے، ایلیا اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بند آسمان بھی وہ کھل جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر یہ پانی ڈالتا ہے، کیا جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ خدا ایلیا کو اٹھائے گا اور اس کی جگہ لیڈرشپ پر مجھے آنا پڑے گا، خدا مجھے اس کی جگہ پر لے کر آئے گا۔ اور یاد رکھیے ایلیا کو کہا جاتا ہے اے میرے مالک، اور الیشا نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الیشا نبی کو بھی یہی کہا جاتا ہے اے میرے مالک۔ ایلیا کو کہا جاتا ہے اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور الیشا نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ الیشا نبی کو بھی یہی کہا جاتا ہے اے اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ الیشا کی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن میں ایک سے بڑا حیران ہوتا ہوں۔ بادشاہ سوچتا ہے ادھر آؤ گے سارے، جو میں بند کمرے میں فیصلہ کرتا ہوں اسرائیل پر چڑھائی کرنے کا، ہم میں سے ہے کون بندہ جا کے اسرائیل کو بتائے کہ بادشاہ اسرائیل کے بارے میں فلاں فلاں سوچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہاں کی بات سن کر جا کے وہاں بتائے، ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں پر شک نہ کر، ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام الیشا نبی ہے، بند کوٹھڑی کے اندر بیٹھا رہتا ہے، بند کوٹھڑی کے اندر رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اور اسرائیل کا خدا آنے والے سارے کام اس پر ظاہر کر دیتا ہے، آنے والے سارے کام اس پر بتا دیتا ہے۔ ایلیا کے پاس جو خدمت کی ٹارچ تھی، سنیے گا، ایلیا کے پاس جو خدمت کی ٹارچ تھی نا، جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا ہے وہ خدمت کی ٹارچ چلی کہاں پر گئی ہے؟ الیشا کے پاس چلی گئی ہے۔ ایلیا کے پاس جو خدمت کی ٹارچ ہے وہ الیشا نبی کے پاس خدمت کی ٹارچ آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیا کے نقش قدم پر چلنے والا جو ہے وہ الیشا نبی ہے، اور الیشا نبی نے ایلیا کو دیکھا ہے کہ خدا کا جلال، خدا کی حضوری، خدا کی قدرت جو ہے یہ ایلیا کے اوپر جو ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے۔ کہنے لگا یہ تو نے مشکل سوال کیا ہے، لیکن یاد رکھ لے اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے تیرے لیے ایسا سب کچھ ہو جائے گا۔ انبیاء سادے اسے یہ کہہ رہے ہیں اے الیشا تجھے پتا ہے تیرا آقا تجھ سے لے لیا جائے گا؟ کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، میرے ٹارگٹ میں مجھے رہنے دو، مجھے میرے ٹارگٹ سے پیچھے نہ ہٹاؤ، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بیتھیل کو جانا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، وہ کہتا ہے مجھے یرو میں جانا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور وقت آیا ہے ایلیا نے ایک چادر یردن پر ماری ہے اور یردن دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ایلیا وہاں سے گزرا ہے، الیشا وہاں سے گزرا ہے، اتنے میں دیکھتے دیکھتے آسمانوں سے آتشی رتھ آئے ہیں، ایلیا کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہے، اور دیکھتے 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 ایلیا آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے اور الیشا نبی نیچے دیکھ رہا ہے۔ الیشا نے ایک دم سے ایلیا کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا ہے، اے میرے مالک میں نے تجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اے میرے مالک میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ اور جو چادر ایلیا نے پہلے الیشا پر ڈالی، وہ چادر جس نے اس نے یردن کے دو ٹکڑے کیے، اس نے وہی چادر جو ہے دوبارہ الیشا پر ڈال دی ہے، اور الیشا پر دوبارہ وہی چادر ڈال دی ہے۔ ایلیا کا آخری معجزہ یہ ہے اس نے دریائے یردن کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور جب چادر الیشا نبی پر آ گئی ہے اور الیشا پھر یردن کی طرف آیا ہے تو الیشا نے چادر پکڑی ہے
اس نے چادر پکڑی ہے، زور سے دریا یردن پر دے کر مار کر کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اسی چادر سے دریا یردن کے الیشا نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیے، ایسا زبردست الیشا جو ہے مرد خدا ہے، اور ارد گرد کے ساری قوموں کو پتا چلا ہوا ہے کہ الیشا نبی کو خدا نے چنا ہوا ہے، الیشا نبی پر خدا کا مسا کی حضوری جو ہے موجود ہے۔ آمین۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں لو نا میں 5 کام کرنا یہ نہ کوئی نہیں کر، لیکن خدا کبھی کبھی چاہتا ہے سارے کام چھاڑ کے میری حضوری جو بھی بیٹھ جائے، سارے کام چھوڑ کر اس کی حضوری میں بیٹھ جائے۔ آپ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ایلیا کے بعد جسے خدمت میں سرگرم ہونا، اور ایلیا کے بعد الیشا کا، اور الیشا نبی کے بعد آپ جس کو خدمت میں آنا تھا اس کا حال دیکھیے کیا ہوا ہے۔ دوسرا سلاطین 5واں باب 20ویں آیت سے، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا میرے آقا نے آرامی کو یوں جانے دیا، جو کچھ وہ لایا تھا اس نے اس سے نہ لیا۔ سو خداوند کی اے روحانی لوگوں کی گلاں دس رہے تھا، یہ روحانی کہ نہیں تھا؟ کس کا شاگرد تھا یہ؟ بندہ اتنا کچھ لے کر آیا اور الیشا نبی نے کہہ دیا نا بھائی سانو تہاڈے کول کچھ نہیں چاہیے، تسی رہن دے۔ اس بندے نے کہا یار ایسے جانے دیا۔ آگے سنیے، خداوند کی حیات کی لوی میں اپنے ٹارگٹ تو نہ ہٹا، خداوند کی حیات کی قسم میں جس دوڑن لگا میں پورا کر کے چھڑا، میں اس کے پیچھے دوڑوں گا، تھوڑا جاؤں گا، اس سے کچھ نہ پوچھتے بھائی جی کچھ نہ پوچھتے۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ اس بیوقوف شخص کو شاید یہ نہیں معلوم کہ خدا نے میرے آقا کو ایسی روحانی برکت دی ہوئی ہے، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اس برکت کا انہوں پتا نہیں سی۔ کہہ رہا ہے میں کچھ نہ کچھ اس سے دوں گا۔ اسے معلوم نہیں کہ خدا نے الیشا نبی کی روحانی آنکھوں کو کھولا ہوا ہے، حالانکہ اس کو مظاہرہ ایک دفعہ ہو گیا تھا، اس کو ایک دفعہ اس برکت کا پتہ چل گیا تھا۔ کہنے لگا مالک سارے ارامیوں کے لشکرگاہ نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ تو سارے آگے ہیں۔ اس نے کہا خداوند اس کی آنکھوں کو کھول دے۔ دان جہازی کی آنکھوں کو کھولا تو پھر یہ کچھ اور کہنے لگا میرے مالک باہر جو کھڑے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ والوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میں اپنی ساری باتوں کو ایک جملے کے اندر سمیٹنا چاہ رہا ہوں، آج بھی دوڑ سارے رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے دوڑ میں دوڑنے والے تو سبھی ہیں، یہ بہت سارے ہیں، لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ ایلیا کسی اور دوڑ میں دوڑ رہا تھا، الیشا نبی کسی اور دوڑ میں دوڑ رہا تھا، لیکن جہازی ایک اور ہی نواں راستہ سی جس میں یہ دوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا میرے آقا میرے مالک، واقعہ پتہ کیا ہوا ہے؟ نعمان تھا کوڑی، ایک اسیر ہونے والی بچی نے نعمان کو کہا اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو کب کا اپنے کوڑ سے شفا پا جاتا۔ جنرل تھا، کرنل تھا، اس نے لیٹر لکھا اسرائیل کے بادشاہ کو میں آ رہا ہوں شفا کے لیے، کپڑے پھاڑے، رونا چلانا شروع کر دیا، یہ آ رہا ہے کائے کے لیے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے لڑنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں شفا دوں؟ خدا ہوں، میں کون ہوں میں شفا دوں؟
بات الیشا تک پہنچی ہے. الیشا نے کہا نہ کپڑے پھاڑانے دے، نہ کپڑے پھاڑانے دے، پتہ چل جائے گا اسے. اب الیشا اپنے دعائیہ کمرے میں ہیں، الیشا اپنے دعائیہ کمرے میں ہیں. یہ جنرل صاحب بڑے چاو جلال کے ساتھ سونا چاندی کپڑے ہیں، بڑا پروٹوکول اور بڑے آگے پیچھے بندے یہ سارے لے کر الیشا نبی کے دروازے پر پہنچا ہے. دستک دی ہے، جی الیشا یہاں پر ہے، جی یہیں پر ہے، باہر آیا ہے، نعمان آیا ہے. کئی اسے جنرل صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. بندہ خدا کا دعا میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا جا جہازی کو بول دے کہ خدا کہہ رہا ہے نعمان تیرے لیے حکم یہ ہے یردن میں جا کر 7 بار دھوتے مار، تیرا سارا کوڑ جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کہنے لگا یار عجیب آدمی ہے، میں اتنے چاہو جلال کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا، اس نے اتنا بھی نہ چاہ کے اٹھ کر آ کر مجھ سے ملاقات تو کرے، اس سے پتا تو چلے آیا کون ہے. اس نے اندر سے کہہ دیا، ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا. جب جا رہا تھا نا تو اس کے کسی نوکر نے سے کہا مالک اگر نبی تجھے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کہتا تو نہ کرتا. نہانا ہی ہے نا، نہانا ہی نہا لو، کیا فرق پڑتا ہے. اس نے یہ کہا 7 بار گھوتے مار لو. یاد رکھیے پانی کے اندر کوئی قدرت موجود نہیں ہے. یسوع نے اندھے کی آنکھوں پر مٹی سالی مٹی اس کی آنکھوں پر لگائی اور کہا جا جا کے شلوک میں دھو لے. کیا اس پانی میں کوئی قدرت تھی؟ نہ اس پانی میں کوئی قدرت ہے. وہ کہہ رہا ہے اس سے بڑے ندی دریا ہمارے وہاں پر ہے. یہ کون سا دریا ہے جو بڑا نامور دریا ہے جس کے اندر میں گوتا مار لوں؟ نہ پانی کے اندر کوئی قدرت ہے، نہ قدرت مٹی کے اندر ہے. اصل قدرت خدا کے کلام کے اندر ہے. جو خدا کے منہ سے کلام نکلا ہے اصل قدرت تو وہاں پر ہے. مٹی دنیا میں جہاں مرضی لے جائیے، شاید مٹی کے اندر وہ قدرت نہیں ہے. الیشا کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ خدا کا کلام نکل رہا ہے. یسوع جنم کے اندھے کو یہ کہہ رہا ہے جا کر شلوک میں دھو لے. یسوع اگرچہ کہ خدا کا مجسم کلام ہے، اگرچہ کہ خدا کی قدرت ہے، اگرچہ کہ خدا کی ذات کا نقش ہے، پر اس کے منہ سے بھی کیا نکل رہا ہے؟ کلام میں سے کیا نکل رہا ہے؟ کلام ہی نکل رہا ہے. اور جو کلام اس سے کیا ہے جا کے دھو لے. اس نے پانی لگایا، حکم کی فرما برداری اس نے کی ہے. یہ بندہ گیا ہے، یہ وہاں گیا ہے، 1 بار گوتا مارا، 2 بار مارے، 3 بار مارے، 4 بار مارے، وہ بھائی کچھ بھی نہیں. 6 بار مارے پھر بھی کچھ نہیں. جب وہ 7ویں بار گوتا لے کر پانی سے باہر آیا ہے اس کی دنیا ہی بدل چکی ہے، اس کی سوچ ہی بدل چکی ہے، اس کا سارا کچھ بدل چکا ہے. یا اس نے کیا دیا ہے اس میں گوتے مار لے میرا سارا کوڑ چلا گیا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اس کا جسم ایسے ہو گیا تھا، ایک پیدا ہوئے بچے کی طرح اس کا جسم ہو گیا تھا. ایسے لگ رہا ہے اس کی نئی پیدائش آج ہوئی ہے. ایسے لگ رہا ہے جنرل صاحب اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ ہل چکے ہیں. یعنی یہ ہو کیا گیا ہے؟ میں اس بندے کو کچھ نہیں سمجھ رہا. پھر وہ واپس آیا ہے، پھر وہ واپس آیا ہے. کہتا ہے میں اس سے مل کر جاؤں گا، میں کچھ نہ کچھ اسے دے کر جاؤں گا، میں واپس اس کے پاس جاؤں گا. اور وہ واپس آیا، الیشا کو کہنے لگا یہ سونا آپ کے لیے، یہ چاندی آپ کے لیے، یہ قیمتی چیزیں آپ کے لیے ہیں. الیشا نے اسے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، تجھے موت سا مل گیا ہے، تیری زندگی میں خدا نے کام کر دیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. وہ کہنے لگا نعمان الیشا کو یہ کہنے لگا کہ میں دنیا میں جہاں کہیں جاؤں گا میں جا کر اس بات کی گواہی دوں گا اگر کوئی دنیا میں زندہ خدا ہے تو اسرائیل کا زندہ خدا ہے. اگر کوئی دنیا میں زندہ خدا ہے اسرائیل کا وہ زندہ خدا ہے. یہ بھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا جہازی، یہ بھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا. سونے کی چمک دیکھی، چاندی کی چمک دیکھی، پیسہ روپیہ سونا چاندی بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. میں بائبل میں مثال دے دیتا. 2 گھر تھے حنانی اور سفیرہ کے، ایک بیچ دیا انہوں نے. چلو کہہ لو جی انہوں نے ڈیفینس والا کلفٹن والا گھر بیچیا، بستی سے زیادہ قیمت تو اس کی ہے. ان کا اتنا روپیہ بھائی، اتنا پیسہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ گھر اتنا مہنگا ہوگا. اتنا پیسہ کرنا کیا ہے پادری صاحب نے؟ اس میں سے کچھ رکھ لو. چمک پڑی نا، انہوں نے رکھ دیا. سفیرہ حنانیہ آیا پادری صاحب کے پاس. پطرس صاحب سر ہدیہ لایا ہوں آپ کے، آؤ اوپر آؤ، بیٹھو بیٹھو. یہ ہدیہ کا لیے چرچ کے لیے، خدمت کے لیے. اچھا دعا کر. خدا نے کہا نہیں، برکت نہیں چاہیے.
اس لیے کہ انہوں نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا۔ پترس نے کہا ہنانیہ زمین اتنے کے نیچے؟ ہاں ہاں لو بھائی جی اسی ایڈا والا لے آئے، تھی سارے شک پہ کرتے؟ نہیں شک نہیں، مجھے خدا کا روح کہہ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کہنے لگا نہیں، تاکہ مسا خدا کی حضوری نے پترس کو کہا، پترس نے کہا ہنانیہ تو نے مجھ سے نہیں، تو نے کس سے؟ خدا کے روح سے۔ وہی نیچے گرا ہے، دم نکل گیا ہے، ان چوک کے لے گئے، بیوی کا انتظار کر رہے، گھنٹہ ہو گیا آئے نہیں ہے جی، شاید ہو سکتا ہے پادری صاحب کو کھانا وانا رکھ دیا ہو، چندہ بہت بس ہدیہ کچھ زیادہ رکھ لیا ہو۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد ساڑی بہن سفیرہ واپس آئی چرچ سے۔ پادری صاحب وہ میرا شوہر آیا، جی جی آیا، بیٹھی تو آئے نہیں، 3 گھنٹہ گزر گئے، وہ آئے نہیں۔ اس نے کہا اچھا میں بتا آپ مجھے بتائیے آپ نے گھر بیچ دیا؟ ہاں ہاں وہ ہدیہ تو لائے تھے، وہ ٹھیک ہے، آپ نے اتنے کا بیچا؟ تے گل تے میرے گھر انہاں دی آپس وچ کی ہو گئی سی، ایک تو پہلے ہو گیا جو میں کہنا ہے وہ تمہیں یہی کہنا ہے، تاکہ یہ گل اتنے ہی رہ جائے۔ اس نے کہا ہنانیہ اور سفیرہ سن میری بات، تم دونوں نے خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولنے میں کیا کیا ہے؟ ایکا کیا ہے۔ تیرے شوہر کو دفنانے والے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سفیرہ نیچے گری ہے، اس کا دم نکل گیا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی برکت پانے کے لیے آئے، برکت کی جگہ وہ کچھ اور لے کر چلے گئے۔ اس کے اندر چمک نے آ کے ان کو، یہ روحانی خاندان تھا اور کلیسیا کے اندر بڑا سرگرم تھا۔ کئی بار آپ ایسی توقع ان سے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کچھ کر سکتے ہیں، وہ ان سے بھی بڑھ کر بڑا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن میں اسے اور سمیٹتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، جب یہ بھاگ رہا ہے، جب یہ نعمان کے پیچھے جا رہا ہے، نعمان رک جا، ٹھہر جا، وہ بیچارہ تو پہلے ہی لائے رک گیا، وہ کہہ لو بھائی کہہ رہے میں تو الیشا نبی کے کول کھلوتے ہوئے کہہ رہا ہاں میں ان کے بعد ان کی جگہ پر میں نے خدمت کرنی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ تو کمرہ بند کر کے بیٹھے رہتے، ان کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام اندر باہر کے کام جو ہے وہ میں ہی کرتا ہوں، میرے ہی کام ہے، ادھر کی چیز ادھر کی چیز، یہ میرے کام ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ وہ تو کمرہ بند کر کے بیٹھے رہتے، ان کو کیا پتا۔ لیکن اس کو نہیں پتا جو کمرہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، آسمانوں کا خدا اس کے پاس آیا ہوا ہے، لشکروں کا خدا اس کے پاس آیا ہوا ہے، یہودا کا خدا اس کے پاس آیا ہوا ہے۔ کہہ لگا بھائی جی لے لو۔ اس نے سونا جتنی کچھ کپڑے لے لیے، چلا گیا سیدھا گھر، جا کے تہ تو رکھ کے بیوی کے سام کے رکھی، واپسی جا کے دسنا ہوا کی سیدھا چلا گیا علیشا کے پاس، جا کے کھڑا ہو گیا علیشا کے آگے، جی سر۔ کہنے لگا علیشا جوازی کہاں سے آیا؟ سر جی محل جانا کتنے تو پتی وہ آئے سن، فلانے آئے سن، انہوں نے ٹوٹا ایتھی سن، جانا میں کتنے؟ سنی اس نے کیا کہا، جب تو نعمان کے رب کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کیا میری آنکھوں نے تجھے نہ دیکھا؟ میری آنکھوں نے تجھے نہ دیکھا؟ اب سن تیرے بارے خدا کیا کہہ رہا ہے، نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا۔ کوئی ٹائم لگا، لیکن اسی وقت وہ کیا ہو گیا ہے، اسی وقت وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ جو ٹارچ ایلیا کے پاس تھی وہ ٹارچ الیشا کے پاس آئی، اور اب الیشا سے ٹارچ جو خدمت کی ٹارچ ہے وہ جانی کس کے پاس ہے؟ جہازی کے پاس وہ ٹارچ جانی ہے۔ لیکن جہازی اس لائق ٹھہرا ہی نہیں ہے، اس کی رویا فرق ہے، اس کا کام فرق ہے، اس کا طریقہ کار فرق ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کئی بار مصر سے تو نکل آتے ہیں لیکن اندر سے مصر نکلتا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہی بڑی بات ہے، مصر سے بھی نکل آئیں اور ہمارے اندر سے بھی مصر کی کیا ہو جائے، موت ہو جائے، ہمارے اندر سے بھی مصر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور اسی لیے پالوس کہتا ہے جینا مسیح اور مرنا اس کے لیے باہر سے بھی اور اندر سے بھی کیا ہو گئی ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں، مردہ ہو گئی ہیں۔ اور اسی لیے تو یہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔
ایک اور چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے دعا کریں، پیدائش کی کتاب میں آ جائے. 18واں وقت. یہ بندہ بھی بھاگ رہا پر اس کی دوڑ بڑی فرق ہے. 18 پہلی آیت. پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے اس کو نظر آیا ہے. ابراہیم کو خداوند نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازہ پر اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے؟ کتنے مرد؟ 3 مرد. 3 مرد آئے اس کے ڈیرے میں. یہ 3 مردوں میں پتہ کون تھے؟ 2 فرشتے تھے اور تیسرا خداوند یسوع مسیح موجود تھا. پھر سنیے، گرمی کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے اور یہ اپنے ڈیرے میں ہیں اور 3 مرد آسمانوں سے آئے اور 2 فرشتے اور تیسرا یسوع. اگر آپ پرانا عہدنامہ پڑھیں آپ کو کئی جگہوں پر یسوع نظر آتا ہوا اور برکت دیتا ہوا اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوا. پرانے عہدنامہ میں کئی جگہوں پر آپ کو وہ نظر آئے گا، کیونکہ جسم میں تو وہ بعد میں پیدا ہوا ہے لیکن روح کے اندر وہ ازل سے خدا باپ کے اندر موجود ہے. جب سے خدا ہے اس وقت سے خداوند یسوع مسیح ہے. ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے. اور آگے لکھا مولود. مولود کو کئیوں نے معنی میں بڑا بگاڑ دیا ہے. کہا یہ جاتا ہے مولود کے معنی وہ جو گود کے اندر موجود ہے، پر یہ اس کا اتھینٹک، اس کا ترجمہ نہیں ہے وہ جو گود کے اندر موجود ہو. اس کا اصل جو معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے گود میں پڑنے سے بھی پہلے موجود ہو. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گود میں بھی پڑنے سے پہلے سے موجود ہے. اور اگر کبھی آپ بائبل کے اندر ان چیزوں کا جائزہ لینا، جو قدرت خدا کی ہے وہی قدرت خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی بھی ہے. خدا پاک زندہ کرتا ہے اور خدا کا بیٹا یسوع بھی کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. فلپس نے کہا اتنی مدت سے تو نے ہم سے اپنے باپ کا ذکر کیا ہے، ہمیں اپنا باپ کو دکھا. وہ یہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا ہے، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں اپنے باپ کے اندر موجود ہوں. وہ کئی بار نظر آیا ہے. لیکن چلے سکھانے یا سیکھنے کے تعلق سے آپ اگر دانیل کی کتاب پڑھیں، جب آپ کو پتا چلے کہ 3 یہودی نوجوان جن کو آگ کی جلتی بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری بنائی ہوئی مورتی کو کبھی بھی سجدہ نہ کریں گے، اور کہا یہ گیا کہ جو مورتی کو سجدہ نہ کرے وہ آگ کی جلتی بھٹی کے اندر ڈالا جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں آگ کی کوئی پرواہ نہیں، پر ہمارے گھٹنے جو ہیں تیری بنائی ہوئی مورتی کے آگے کبھی بھی سجدہ نہیں کریں گے. ان تینوں کو پکڑا گیا ہے، آگ کی بھٹی کے اندر ان تینوں کو ڈال دیا گیا ہے. بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ یہ جو 3 میں نے آگ کی بھٹی میں ڈالے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. جب بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا تو لکھا یہ ہے خدا نے بادشاہ کی آنکھوں کو کھولا ہے اور وہ کہنے لگا ادھر آؤ بھائی مجھے یہ بتاؤ تم نے آگ کی بھٹی کے اندر کتنے لوگ ڈالے تھے. کہنے لگے بادشاہ جیتا ہے 3 یہودی تھے، شدرک، میشک اور عبدالنجو، ہم نے ان تینوں کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں 4 لوگوں کو آگ کی بھٹی کے اندر چلتے پھرتے ہوئے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور اردو میں تو یہ لکھا ہے نا چوتھے کی شکل کیسی ہے؟ اللہ سادے جیسی چوتھے کی شکل ہے. اگر آپ انگلش بائبل کنگ جیمس ورجن پڑھیں تو وہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو چوتھا آگ کی بھٹی میں آیا ہے وہ سن آف دا گاڈ آگ کی بھٹی میں آیا ہے. جو چوتھا آیا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر آیا ہے. وہ پرانے عہد نامے میں بھی کئی جگہوں پر کئی موقعوں پر وہ نظر آیا ہے. اس کی قدرت نظر آئی ہے، اس کا جلال نظر آیا ہے.
हालेलुया। इब्राहिम के डेरे में आए, 3 मर्द आए, इब्राहिम भागा गया, सजदा किया। पर याद रखिए इब्राहिम ने उन तीनों में से एक को सजदा किया, दोनों को नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम ने किसी फरिश्ते को सजदा नहीं किया। और उन तीनों के अंदर, उन तीनों के साथ जो यीशु आया था, इब्राहिम ने और 2 फरिश्तों को सजदा नहीं किया, बल्कि उसने सजदा किया। और किसे किया? दावन यीशु मसीह को इब्राहिम ने सजदा किया है। मैं अपनी सारी बातों का रेफरेंस आपको दे देता हूं, आप पहले से भी जानते हैं। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब के अंदर यीशु ने कहा कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर था और उसने मुझे, ऐसे ही लिखा है, कहते उसने मुझे देखा। और सिर्फ यहां तक नहीं लिखा गया कि उसने मुझे देखा, बल्कि आगे ये लिखा है उसने मुझे देखा और खुश भी हुआ है। इब्राहिम के डेरे में यीशु आया हुआ है। आज हमारी दुआ हो, हम दुनिया को विजिट करते हैं, कभी दुआ करें खुदावंद आप हमें भी विजिट करने के लिए आए। इब्राहिम को खुदावंद यीशु विजिट करने के लिए, यहाँ 3 मर्दों का अगर आप आगे 19वें बाब में पढ़े ना, तो यीशु ने उसके डेरे में उसे बरकत दी। यीशु दोबारा वापस चला गया। 19वें बाब के अंदर पढ़े तो लिखा फिर वो 2 मर्द जो थे वो सदूम और उमरा में चले गए। आए 3 बंदे तो आगे 2 चले गए थे, तीसरा कहाँ चला गया? तीसरा में बरकत देकर आसमानों पर वापस चला गया है। जी 3 मर्द उसके लिए, उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को क्या किया है? पहले नंबर पर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा। क्या खुशी की इंतहा है, मेरे घर में खुदावंद आए हुए हैं, मेरे घर में खुदावंद आए और दूर दूर जा रहे हैं। सर आइए, सर गर्मी बहुत है, बाहर आए, मेहरबानी करके आए। मैं इन बातों को करना नहीं चाहता, लेकिन कई बार शायद ऐसा देखने में आता है, कोई खादम किसी खादम का पता करने जाए, खादम तो घर में ही ना हो तो बाहर से कह देते हैं अबू का कोई नहीं। आप ये सोचो जो इतनी गर्मी में आपसे मिलने के लिए आया है, आपने उसको बाहर से फारग कर दिया कि घर कोई नहीं है, तो आप उनको बिठाइए, लंच का टाइम है, लंच उनके आगे रखिए। और गर्मी में वो आए हैं, शायद उनको पानी चाहिए, आप उनको बिठाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए। अबू नहीं है या भाई साहब नहीं है, आ जाएंगे, नहीं आते तो आप दुआ करके जाइए। मेरा ईमान है दरवाजे से बाहर फारग करके या घर में बैठकर बरकत देकर जाने में दोनों बातों में फर्क पाया जाता है। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आ भी जाए, हम ना घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बंदा थोड़ा हुआ गया है, क्या लगा? सर आइए, मेरे घर आइए। वो कहीं और दौड़ रहा है, ये खुदा के पीछे दौड़ रहा है। वो किसी और चीज के पीछे दौड़ रहा है, ये खुदा की हुजूरी के पीछे दौड़ रहा है। वक्त नहीं मैं इन सारी बातों को करूं, लेकिन जाते जाते इस बंदे ने, जिसे उसने कहा घर में आइए, पाँव धोइए, बैठ जाइए, गया, सामान लाया, सारा को बोला जरा आटा गूंद, फुलके बना, खुदा हमारे घर में आया हुआ है, ऐसे जाना नहीं चाहिए, वो आया हुआ है। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने कहा इब्राहिम खुदा तुझे बरकत देगा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? पीछे डेरे में है। सारा वक्त मुअय्यन पर खुदा तुझे बेटा देगा। वो हंस पड़ी, कहने लो ये तो हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं। चलो कई सालों से सुनते चले आ रहे हो, लेकिन आज वक्त मौजे का आ चुका है, आज वक्त मौजे का आ चुका है, आज वक्त तेरी बरकत का आ चुका है। मेरे बहनों भाइयों, आज मेरी आखिरी बात यह है, इब्राहिम की तरह अपनी थोड़ खुदा के पीछे लगाइए, इब्राहिम की तरह खुदा की राहों में अपनी थोड़ लगाइए, ताकि मुझे राह खुदा आए अपने सरों को दिखाएंगे खुदावंद की हजूरी में। कुछ लम्हा हम बड़ी खामोशी के साथ जो कलाम हमने सुना है, खुदा के खादम से उस पर मेडिटेट करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मास्टर दिलशीद के साथ मिलकर हम खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अच्छा है कि दुआ करने से पहले हम शुक्रगुजारी करें।
اس خوبصورت کلام کے لیے جو یقیناً میری آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہم خدا کے پیچھے دوڑیں، خدا کی مرضی کے مطابق دوڑیں، تاکہ ہم سب کامیاب ہوں اور خداوند کا نام عزت و جلال پائیں۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو حی القیوم ہے۔ خدا تو نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد تو نے ہمیں سنبھالا ہے، زندگی اور زندگی کی نعمتیں بخشی ہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، تیرے خادم کے لیے خدا جسے تو نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں، اے خدا یہ کلام ہم اپنے ساتھ اپنے گھروں میں کلیسیاؤں میں لے کر جائیں خدا، تاکہ خدا ہماری خدمتیں پھلدار ہوں یسوع کے نام میں اور گرے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تیرا کلام ہمیشہ ہمیں تقویت دیتا ہے، تیرا کلام ہمیشہ ہماری تربیت کرتا ہے، تیرا کلام ہمیشہ خدا اب تیری پاک مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ قدوس مہربان ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع کے لیے، اس کی قدرت کے لیے، تیرے وعدوں کے لیے، پاک روح کے لیے، اس مسا اور حضوری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا اپنے خادم کو اور بڑی کثرت سے استعمال کر، خدا اپنے خادم کو بڑی برکت دے خدا، اور جتنے خادم تیری حضوری میں سرنگو ہیں یسوع کے نام میں، خدا تیرے خادموں کے لیے تیرا آسمان سدا کھلا رہے اور آسمان سے برکت جاری کر خدا، اپنے لوگوں سے خدا اسی طرح کلام کر خدا، کیونکہ تیرے کلام سے حکمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور تیرا کلام کام کرتا ہے خدا۔ تیرا کلام ہماری زندگیوں اور ہماری کلیسیاؤں میں عجیب اور جلالی طور پر کام کرے، ہمیں لائق طور پر خدمت کرنے کا فضل بخش۔ اس ساری فیلوشپ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے خادم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اے باپ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خدا تیرا شکر ہو۔ اپنے خادم کو بڑی برکت دے، آئی جانوں کو برکت دینا، خدا کے بیٹے مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔